الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اسے بیار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، اور بے شمار ایسے رسول ہیں جنہیں اللہ نے کتابوں سے نوازا۔ ان انبیاء و رسل کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ انسانیت کو گمراہی اور ضلالت سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ لانا۔ اور جب کوئی انسان کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، براہین کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بے شمار اپنی مخلوق کے اندر دلائل جو زمین و آسمان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، باوجود اس بات کے تورات، انجیل اور زبور کو ان کی قوموں نے بدل کے رکھ دیا، اس کے باوجود آپ کو تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر بہت سے دلائل ملیں گے جو اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، جو اللہ کو پہچاننے کے اندر ہماری مدد کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ دلیل کوئی اثر نہیں کرتی، وہ اجڑ، جاہل اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا معجزہ پیش کیا جائے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ذہن کو عاجز کر دے، جو انسان کی سوچ کو ختم کر دے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ معجزے کرواتا ہے اپنے ان پیغمبروں کے ہاتھوں سے جو انہوں نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے ہوتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیں جب انبیاء اور رسل کوئی بھی معجزہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس معجزے کا اظہار کرتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ بد نصیب ہیں جو معجزہ دیکھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے نعوذ باللہ، جو نبی کے اوپر بہتان لگا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جادو کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ بات اس طرح نظر آ رہی ہے. لیکن کچھ ایسے دانا اور عقل مند جنہیں اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہوتا ہے وہ اس چیز کو پہچان کے ہدایت کے رستے کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. یاد رکھیں انبیاء کو جو بھی معجزات ملتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، انکار کر دیتی ہے، لیکن اللہ نے معجزات پر ایمان لانے کو، معجزات کو تسلیم کرنے کو ایمان کی علامت کہا ہے. جو شخص ان معجزات کا انکار کرتا ہے حقیقتاً وہ انبیاء پہ نازل ہونے والی اللہ کی طرف سے ہر ہدایت کا انکار کر رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے بے شمار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. اللہ نے وہ اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے جس طرح لائٹ جلتی ہے آپ کا ہاتھ ید بیضا سفید جلتا ہوا نظر آتا. آپ کے ہاتھ میں عصا جو اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اپنی زندگی کی ضرورتوں کے لیے پکڑا ہوتا، اگر وہ پھینکتے تو وہ ایک سانپ بن جاتا ہے. دنیا کے جادوگروں نے ان معجزات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن سب کے سب ناکام ہو گئے، سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور یہ بات یاد رکھیں اللہ اپنے انبیاء کو معجزات انسانوں کی ہدایت کے لیے عطا کرتا ہے. جس طرح پہلے انبیاء کو معجزات دیے گئے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات سے نوازا گیا. ان میں آپ کا ایک معجزہ یہ تھا جس کا تذکرہ اللہ 27ویں پارے سورۃ قمر کے اندر کرتے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یعنی یہ چاند جو روزانہ نکلتا ہے، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، سورۃ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ چاند اپنی منزلوں میں چلتا چلتا دوبارہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے. یہ چاند جب 14ویں رات پہ آتا ہے تو ایک پورا گولا نظر آتا ہے، اپنی پوری اصل صورت میں دنیا کے سامنے آتا ہے. ایسے حالات میں جب چاند پورا لوگ دیکھ رہے تھے، دنیا کے لوگوں کی توجہ چاند کی طرف تھی. یہ ایک یقینی بات ہے جس زمانے میں کوئی لائٹ نہیں تھی، اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی، ایسے حالات میں لوگ کمروں میں نہیں باہر سوتے تھے، اور جب چاند پوری آب و تاب سے نکلتا تو اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی تعریفات کرتے، اور جو ایمان سے خالی ہیں وہ بس اسے اپنی زندگی کا اسی طرح معاملہ لیتے. ایک دن ایسا ہوا دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا کہ چاند آدھا دو ٹکڑے ہوا، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر، اور وہ ادھر چلتا ہوا آگے آگے پھر جڑ گیا. اور یہ باتیں آج سے 1500 سال پہلے کی ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا. ان کی وید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس زمانے میں یعنی 6 صدی عیسوی کے اندر انہوں نے فلاں وقت میں 6 صدی کے اندر یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. دیکھیں اسی طرح مسلمان تو مانتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں یہ کہا، جو غیر مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی اور وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے.
اور یہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا تھا یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو معجزہ عطا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں اس کا کوئی دن نہیں، کسی دن کا تعین نہیں، یہ کس دن ہوا تھا، کس مہینے ہوا تھا، کس سال میں ہوا تھا، اور اصل میں بتانا بھی یہ مقصد نہیں۔ اسلام کی منشا ہمیں تہوار دے کے جشن منانا یا افسوس کرنا نہیں ہے، اسلام تو ہمیں یہ نشانیاں دکھاتا ہے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو قبول کرنے کے لیے۔ یہاں مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ تمہیں ہر چیز کا ایک دن دے دیا جائے اور تم اس دن کو ایک تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دو۔ آپ پوری دنیا میں اس بات کا مشاہدہ کر لیں، مسلمانوں کی کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی مورخ سے اس بات کا سوال کر لیں، کسی سیرت نگار سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ جو شق القمر، چاند کا ٹکڑے دو ٹکڑے ہونا ہے، یہ کس سن میں ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا، کس دن میں ہوا تھا، کیونکہ اسلام کی دن بتانا منشا ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے نہیں بتایا۔ اور ہمیں اتنی بات بتائی کہ یہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اقتربت الساعہ، یہ جان لو یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی تمہیں دکھائی گئی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ معراج کی صورت میں دیا ہے۔ یہ معراج کیا ہے، کیوں دیا گیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ معجزہ میں نے اس لیے دیا تاکہ اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ یہ لفظ 3 نبیوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم کے متعلق کہا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کیوں دکھائیں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، میں نے بہت بڑی بڑی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی، دکھائی۔ اور اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق بھی یہ فرمایا، سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء اس کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نشانیاں کیوں نبیوں کو دکھاتا ہے؟ تاکہ جو کہنے والا ہے اسے یقین تو ہو، میں جس بات کی دعوت دیتا ہوں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آپ نے یہ آیت سورت احزاب کی ہمیشہ سنی ہوگی، آپ نے زندگی میں لیکن اس پہلو پہ نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا ارسلناک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنایا۔ کس بات پہ گواہ بنایا؟ آپ کو جنت دکھائی، ہم نے جنت نہیں دیکھی ہوئی۔ آپ کو جہنم دکھائی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی ہوئی۔ ملا الاعلیٰ کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ اللہ کے فرشتے کیسے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے ہوئے۔ ہمیں یہ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، تم نے ان غیب پہ ایمان لانا ہے، لیکن جنہوں نے دعوت دینی تھی انہیں اللہ نے سب کچھ دکھا دیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ ساری نشانیاں اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو دکھائی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر اس معجزے یعنی معراج کو ایک تہوار کے طور پہ لوگوں نے لے لیا، اور اس میں کردار ہے علماء کا، کیونکہ ان کا مفاد ہے، ان کا کھانا پینا یہاں پہ چلتا ہے۔
حالانکہ جس طرح چاند کے ٹوٹنے کا دن کا تعین نہیں ہے، اسی طرح معراج کے دن کا تعین نہیں بتایا گیا۔ 6 اقوال جو سیرت کی کتابوں میں ائمہ محدثین کے 6 اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول امام طبری کا ہے۔ امام طبری ایک بہت بڑے مورخ اور مفسر ہیں۔ امام طبری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ نبوت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ اور 2 بہت بڑے امام، امام نووی اور امام قرطبی، امام نووی محدث ہیں بہت بڑے، امام قرطبی بہت بڑے مفسر ہیں، ان دونوں کا قول ہے کہ نبوت کے 5ویں سال معراج ہوئی تھی۔ اور بر صغیر کے ایک نامور سیرت نگار مولانا سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، ان کا قول اور کچھ اور سیرت نگاروں کا اس بات میں قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں رات کو ہوئی تھی۔ اسی طرح 3 قول اور ہیں، ان کو عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، یہ تینوں قول درست نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس کے اندر کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال رمضان کے اندر فوت ہوئی تھی، اور جب سیدہ خدیجہ فوت ہوئی تھی بقول امہات المومنین ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز کی فرضیت معراج کی رات ہوئی تھی۔ اب اگر معراج کو نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو مان لیا جائے تو پھر اس رات تو نماز فرض ہو گئی تھی۔ تو اماں جان 2 ماہ بعد رمضان میں فوت ہوئی تھی، تو اس وقت تک صحیح حدیث کے مطابق صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یہ تینوں اقوال جو ہیں محدثین انہیں رد کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو دوسرے قول ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فوقیت دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ نبوت ہجرت سے 16 ماہ پہلے ہوئی، ایک ہے ہجرت سے 13 ماہ پہلے ہوئی محرم کے اندر، ایک ہے ہجرت سے 12 ماہ پہلے ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ لیکن اس میں بھی ہم ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر اس دن کو بطور تہوار دینا ہوتا تو اللہ جس طرح دوسرے معاملات کا ہمیں واضح طور پہ بیان کیا ہے، اسی طرح اللہ اس دن کے متعلق بھی ہمیں بتاتا کہ فلاں دن ہے اور فلاں تاریخ کو اس دن یہ کام کرنے ہیں۔ ہمیں کوئی کسی حدیث میں صحیح نہیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہ اس کے دن کا تعین صحیح طور پہ ملتا ہے اور نہ ہی اس دن کی عبادت کے متعلق ملتا ہے۔ یہاں میں بات عرض کر دوں، جو شخص کسی مسلمان کو، کسی نیک انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، یہ شیطان ہے۔ لیکن جو عبادت ہم اپنے پاس سے اخذ کر لیں، جس کا رسول اللہ کے طریقے میں کچھ بھی ذکر نہ ہو، وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے متعلق رسول اللہ کہا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ اس لیے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے ہیں۔ ایک تو اسے تہوار بنا کے اس کے اندر جو عبرت اور سبق ہیں ان اسباق سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ لوگ اسے ایک جشن کے طور پہ لے رہے ہیں، بتیاں جلا لی، پٹاخے چلا لیے، یا مولویوں نے جلسے کر لیے اور وہاں پہ تقاریر کر کے لوگوں سے مال بٹورا،
اپنے پیٹ کا کھانے پینے کا بندوبست کر لیا، اسے معراج کا نام دے دیا، یا وہاں پہ رسول اللہ کا نام لے کے ان کی تعریفات کر کے مال اپنے پاکٹوں میں ڈال لیا، یہ حقیقتاً نہ رسول اللہ سے محبت ہے نہ آپ کی تعریف ہے۔ رسول اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے رسول اللہ کے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے رسول اللہ سے پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرائیٹیریا بتایا ہے، ایک معیار بتایا ہے کہ میری محبت زبانی کلامی نہیں ہے۔ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ تہوار نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن جو ہمیں اس معاملے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں ان دروس، ان عبرتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے اللہ کا ایک قانون تھا کہ ہر نبی اپنی بستی، اپنے علاقے، اپنے شہر یا اپنی قوم کی طرف آتا۔ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہوئے، جو شخص بھی جس نبی کا کلمہ پڑھ لے، اس کے پیچھے لگ جائے، اس کی اطاعت کر لے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن جب دنیا میں اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اس وقت یہ قانون ختم، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے دو وعدے لیے تھے۔ ایک نبیوں سے، جن لوگوں کو نبوت دینی تھی ان سے وعدہ لیا تھا، ایک عام لوگوں سے وعدہ لیا تھا، اور دونوں کا تذکرہ قرآن کے اندر، ایک وعدہ مجھ سے اور آپ سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کی ساری اولاد جو ان کی پشت سے نکلنی تھی، ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ کیا عہد تھا؟ الستُ بربکم، لوگوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ ایک سوالیہ ہے، میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ کہا اگر میں ہی رب ہوں تو شہدنا علی انفسنا، اپنے آپ پہ خود ہی گواہ رہنا، جب میرے پاس دوبارہ دنیا میں زندگی گزار کے آؤ گے تو یہی پوچھوں گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو نے دنیا میں مجھے رب سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ ایک وعدہ ہے جو ہم سب نے دیا تھا، ایک وعدہ ہے جو صرف انبیاء نے دیا تھا۔ اس کا تذکرہ تیسرے پارے کے آخری رکوع میں آتا ہے، سورت بقرہ میں، سورت آل عمران میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سب نبیوں کو اکٹھا کیا، ان کی ارواح کو، اور کہا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، جب میں تمہیں کتاب حکمت عطا کر دوں، تمہاری نبوت کا سکہ دنیا میں چل رہا ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرے وہ رسول آ جائیں جن پہ اپنے دین کو مکمل کرنا ہے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، اپنی نبوت چھوڑ کے ان کی تصدیق کرنی ہے۔ کیا اس بات پہ ایمان لاتے ہو؟ اس کی مدد کرو گے؟
سب نے پھر اللہ نے کہا میرے ساتھ عہد کرو، جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ ملاؤ اور پکا وعدہ کرو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، پکا وعدہ کرو۔ سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر کہا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی اپنے اس وعدے اور عہد پہ گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں کہ میرے اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان پہ ایمان بھی لانا ہے، اور یعنی ان کے ہوتے ہوئے تمہاری نبوت نہیں چل سکتی۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا، جب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اگلی آیت ہے کہ جو بھی اب اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو نہیں ملے گی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بلکہ قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ یہودی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، عیسائی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب تک وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے اور ان پہ ایمان نہ لائے۔ اس لیے آج یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے، وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، جس آسمان والے نے وہ کتاب دی تھی اس نے اپنا قانون یہ ختم کر دیا۔ اب دنیا میں کوئی کچے یا پکے گھر والا جب تک محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانے گا، آپ کی اطاعت میں زندگی بسر نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جنت میں داخلے کا سبب اس کا لیے کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی۔ تو اللہ نے اس معراج کے ذریعے یہ اب لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی کر کے دکھانا تھا۔ سب سے پہلا معاملہ یہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 25 کے قریب صحابہ ہیں جن سے معراج کی حدیث مروی ہے، اور یہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت سکیچ ہمارے سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی، یہ آپ کی پھوپھی تھی، ان کے گھر سویا ہوا تھا، میرے پاس آنے والے آئے اور اٹھا کے مجھے لے گئے بیت اللہ میں، حتیم کے اندر لٹا دیا۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے جہاں چھوٹی سی دیوار آپ دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی بیت اللہ کا، قریش کے پاس اتنے پیسے رزق حلال کے نہیں تھے کہ وہ بیت اللہ پورا تعمیر کر سکتے، ویسے تو بڑے مالدار تھے، لیکن انہوں نے یہاں پہ صرف وہ پیسہ خرچ کیا تھا جن کے متعلق کنفرم تھا کہ یہ رزق حلال سے ہے، اس لیے یہ حصہ باہر آ گیا۔ تو وہاں پہ لے گئے، انہوں نے سینہ چاک کیا۔ یہ رسول اللہ کی زندگی کا تیسرا واقعہ تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا، ایک مرتبہ پھر آپ کا سینہ چاک جب نبوت آپ کو ملی اس سے پہلے کیا گیا، یہ تیسرا واقعہ تھا، اور اس میں جو کیا گیا وہ سارے پہلے معاملات سے منفرد تھا۔ سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا گیا، اور ایک سونے کا تشت جس کے اندر حکمت اور یہ دانائی اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پہلے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا آب زمزم سے، اور ہر قسم کے بغض اور عناد سے صاف کر دیا گیا، اس کے بعد حکمت اور دانائی سے اسے بھر کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ پھر آپ کا پہلا سفر، پہلا سٹیپ شروع ہوتا ہے، آپ کو یہاں سے یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، جو اس زمانے میں 40 دن کا سفر تھا۔ اللہ تذکرہ کرتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلاً ایک رات میں، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ایک ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اللہ یہ کام جو مسجد اقصی میں کروایا تھا بیت اللہ میں بھی کروا سکتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ہجرت کے 17 ماہ بعد تک بیت المقدس ہی پوری عالم اسلام کا قبلہ تھا، اس لیے چونکہ وہ اس وقت قبلہ بیت المقدس ہی تھا،
اس لیے یہ سارا معاملہ اللہ نے وہاں کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا، اور جب آپ اس پہ سوار ہونے لگا تو وہ بدکا، اس نے تھوڑا سا سرکشی کرنے کی کوشش کی، تو جبریل نے اس کے کان میں کہا، اے براق، اللہ کی مخلوق کے اندر ان سے زیادہ باعزت اللہ کی نظروں میں کوئی شخصیت نہیں۔ تو یہ سننا تھا کہ ایک جانور وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، کہ ایک جانور کے جب کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ کی ساری مخلوق میں، اللہ کی نظروں میں اس سوار سے زیادہ باعزت کوئی نہیں، تو اگر یہ شخصیت سب سے زیادہ باعزت ہیں تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم نے اس عظیم پیغمبر کی کیا قدر کی؟ ہم نے اس نبی پہ اپنے والدین کو، اس نبی پہ اپنی بیوی کو، اس نبی پہ اپنی اولاد کو، اس نبی پہ اپنی قوم کو، اس نبی پہ اپنی رسومات کو ترجیح دی؟ ہمیں تو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ اتنی حقیر چیزوں کو اس نبی سے بلند کر دیا۔ اپنی رسومات کو یہ سمجھا کہ یہ ہماری رسم ہے، ہمارے معاشرے کا یہ طریقہ ہے، اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے، اپنے نبی کی کوئی حیا نہیں کی، العیاذ باللہ۔ سب سے پہلی بات یہ سوچنے کی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جبریل نے اس کے کان میں صرف اتنا لفظ کہا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی نظر میں اس سوار سے باعزت کوئی نہیں ہے، تو وہ اس بات پہ پسینہ پسینہ ہو گیا کہ اتنی عظیم اللہ نے مجھے سواری عطا کی ہے، مجھے سوار عطا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر بیت المقدس کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ ایک قدم سے دوسرا قدم رکھتا تو جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور جب آپ بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، اب اللہ پریکٹیکلی وہ منظر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں کہ سارے انبیاء کو اکٹھا کیا۔ کس طرح کیا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب بھی اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اسے نہ تو مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی مستری مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو صرف حکم دیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ سارے انبیاء اکٹھے ہوئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اب یہ تھا کہ 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، سب نے باجماعت، کون پڑھائے گا؟ تو جبریل نے سب سے آخری، سب سے برگزیدہ، سب سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو آگے کھڑا کر کے دنیا کے سامنے ایک واضح اعلان کر دیا پریکٹیکلی طور پہ کہ جہاں محمد الرسول اللہ ہوں وہاں کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکتا۔ اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی امام نہیں بن سکتا تو امتی کیسے امام بن سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امامت فرمائی اور دنیا کو ایک واضح پیغام دے دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل ایسے لوگ تھے جن کے پاس مذہبی سیادت، قیادت تھی، جو مذہبی طور پہ دنیا کے امام تصور کیے جاتے تھے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میں نے دنیا کی ساری قوموں پہ تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن یہ فضیلت قائم رہتی ہے اللہ کی فرما برداری سے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے اس فضیلت کو چھین کے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا۔ یعنی ایک قوم سے قیادت اور سیادت، مذہبی اور روحانی قیادت چھین کے ایک دوسری قوم اور دوسرے نبی کو عطا ہونی تھی۔ یہ دوسرا سبق ہے ہمارے لیے کہ کوئی قوم اللہ کی محبوب نہیں ہوتی،
صرف ان کے کام اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 2000 سال میں 3000 نبی ہوئے اس قوم کے اندر، اور ہر شخص کسی نہ کسی نبی کا رشتہ دار، بیٹا، بھانجا، نواسا، پوتا، یعنی کوئی نہ کوئی رشتہ نبیوں سے موجود تھا۔ لیکن یاد رکھیں، نبیوں کے ساتھ تعلق کام نہیں آیا جب نبیوں کے بیٹوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی۔ سورۃ مریم کے اندر آپ اٹھائیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان نبیوں کے بعد ان کی اولادوں میں کچھ ناخلف ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور برائیاں کرنی شروع کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں انہیں پھینک دیا۔ تو اس لیے تعلق کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور یہاں پہ اس قوم کی قیادت اور سیادت عطا ہو رہی ہے، کنتم خیر امت۔ پھر اللہ نے اعلان کر دیا، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا میں سب سے بہترین تم امت ہو۔ اور یاد رکھیں، تم نے اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، اخرجت للناس، اپنی ذات کو تو درست کرنا ہی ہے، لیکن تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اپنی زندگی میں یہ فریضہ ضرور ادا کرنا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جب میں آپ کو کہتا ہوں آپ نماز پڑھیں، اگر میں خود نہیں پڑھتا تو ایک تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا، دوسرا میری بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مجھے آپ کو کہنے سے پہلے خود نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس سے پہلے مجھے خود جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو خود مجرم بن جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ نے اس امت کو ان سے یہ سارا کچھ لے کے یہ سارا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم اس وقت تک بہترین امت ہیں جب تک یہ فریضہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو یہ دوسری بات جو ہمیں ملی وہ یہ سبق ہے۔ اور تیسری بات، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، بیت المقدس سے باہر تشریف لائے، جبریل نے آپ کے سامنے آپ کی مہمان نوازی 2 پیالوں سے کی۔ ایک پیالے میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پی لیا۔ اسی وقت جبریل کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ آپ اگر شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ نے آپ کو اس بات سے بچا لیا ہے، آپ کی رہنمائی کی کہ آپ نے دودھ کو تناول فرمایا۔ آپ کی امت اجتماعی طور پہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگی۔ اس امت کے اندر چاہے کتنے بھی سخت حالات ہو جائیں، ایک گروہ ہمیشہ ہدایت پہ ڈٹا رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے رستے سے نہیں روک سکے گی۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لینا۔ تیسری بات یہ ہوئی۔ اب چوتھی بات یہ، پھر اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہ چیزیں دکھانی تھی جو ہم نہ دیکھی ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، لیکن ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ ان میں یہ تھا کہ جب آپ آسمان کی طرف گئے، اب یہاں پھر دوسرا پروسیس، 9 نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ گئے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، مبارکباد دی اور آپ پہ ایمان لانے کے لیے کہا کہ میں آپ پہ ایمان بھی لاتا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں بہت سے سائے ہیں۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا پڑتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو آپ رونا شروع ہو جاتے۔ تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جو دائیں طرف ہے یہ وہ خوش بخت لوگ ہیں جو نیکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے لیے جنت ہے۔ یہ جب انہیں دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، جب اپنی اولاد میں سے ان کو دیکھتے ہیں جو بدقسمتی سے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، یہ رو پڑتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے۔ وہاں سے چلے دوسرے آسمان پہ گئے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ گئے، چوتھے پہ، تیسرے پہ گئے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے پہ گئے تو ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں پہ گئے ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے پہ گئے موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جب ساتویں پہ گئے تو آپ کے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور، یہ بیت اللہ کے اوپر ایک اللہ کا گھر ہے جس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ کائنات بنی ہے جب تک باقی رہے گی فرشتے یہاں کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دن کے اندر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی۔ ہم انسان سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہم ایک فرشتے کی تاب نہیں ہلا سکتے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو کتنی قوت والا بنایا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیز بھائیوں، پھر اللہ نے جنت اور جہنم دکھلائی، اور جہنم میں کچھ لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دکھایا، اور کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو فلاں گناہ کرتے ہیں، اس کے سبب یہ عذاب، اس کے سبب یہ عذاب۔ چونکہ وقت بہت کم ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات کو مختصر کرتے ہوئے اسی طرح جنت کو دیکھا، سارے معاملات دیکھے۔ جب یہ سب کمپلیٹ ہو گیا، اب سب سے اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں احکامات موصول ہوئے، آپ نے سب کے سب اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچائے۔ اللہ آپ پہ ہزاروں درود و سلام بھیجے، لیکن ایک حکم شریعت اسلامیہ کے اندر، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے اندر ایک حکم ایسا ہے جو اللہ نے زمین پہ نہیں دیا۔ اس کے لیے ملأ الاعلیٰ پہ بلایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوا۔ یہاں ہم عموماً علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ وہ عرش پہ پہنچاتے ہیں اور عرش پہ اللہ سے بغل گیر کرواتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا بہتان اور جھوٹ ہے جو قرآن کے واضح نصوں کے خلاف بات ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 باتیں جو کرے کہ اللہ کے رسول کل کی بات کو جانتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا وہ اللہ پہ بہتان لگاتا ہے۔ اور حضرت مسروق نے کہا خالہ جان مجھے یہ بتائیے کیا حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے اللہ کے کلام میں یہ نہیں پڑھا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجابا او یرسل رسولا۔ اللہ نے کسی انسان سے کبھی کلام نہیں کی مگر 3 طریقے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ نے کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کی، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا یا اپنا پیغامبر بھیج کے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا یا وحی بھیج کے، او من وراء حجابا یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا یا اپنا پیغامبر بھیج کے۔ 3 طریقوں کے علاوہ۔ بلکہ پھر اماں جی نے کہا اے بیٹے میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا،
آپ جب معراج پہ گئے آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ کا رنگ اڑ گیا، آپ نے کہا عائشہ اللہ نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ سے یہ عرض کیا تھا، اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پہ گئے تھے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ آپ نے کہا اللہ نور ہے، ابو درداء میں کیسے اپنے رب کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ تو قیامت کو ممکن ہے، اب ایسا امکان نہیں ہے، لیکن ہم بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہوتے تو پھر یہ لفظ کبھی نہ آتے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ اللہ نے 50 نمازیں دی۔ یہ حکم ایسا ہے جو اللہ نے زمین پہ نہیں، اللہ نے اوپر بلا کے دیا۔ یہ سب سے قیمتی تحفہ تھا امت محمد الرسول اللہ ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 50 نمازیں دی، خوشی سے یہ تحفہ لے کے چل پڑے۔ جب 7 سے 6 آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ آپ فرمانے لگے میرا تجربہ ہے، میری قوم ایسا نہیں کر سکی، میں آپ سے التجا کرتا ہوں آپ واپس جائیے، اللہ سے التجا کیجئے، اللہ تخفیف فرما دے، اللہ اسے کم کر دے۔ آپ نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے بھی اس بات میں سر ہلایا، واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے رب ذوالجلال تخفیف فرما دیجئے، امت اتنا کر نہیں سکے گی۔ اللہ نے 10 کم کر دی۔ پھر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا، واپس آتے رہے، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا کہ آپ واپس پلٹیے، اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ مالک نے 45 کم کر دی، 5 رہ گئی، اب میں اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا۔ اسی وقت رب جبار کی طرف سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اے محمد ہمارا فریضہ ثابت ہے، 50 ہی کا ہے، تم پڑھو گے 5 میں ثواب 50 ہی کا عطا کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو اتنا عظیم تحفہ تھا اللہ نے معراج کی رات میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو دیا تھا، ہم نے اس تحفے کی کتنی قدر کی ہے؟ ہماری زندگی کی نمازیں کیسی ہیں؟ پھر آخری بات میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارا باپ اپنی زندگی میں کوئی آخری کلمات نصیحت کے کر جائے، اولاد جتنی مرضی بدبخت ہو، وہ کہتی ہے میرے بابا نے چاہتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی، میں اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر کوئی بے شرم اور بے غیرت نہ ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ اپنے باپ کی حیا ہر بیٹا کرتا ہے، ہر بیٹی کرتی ہے۔ تو اب باپ کی نصیحت کے لیے ہم مر مٹتے ہیں، ہم سب کے ماں باپ رسول اللہ کی قدموں پہ قربان ہو جائیں، آپ تب بھی اس سے بلندتر ہیں، تو کیا آپ کی نصیحت کا ہمیں کوئی پاس نہیں؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف جا رہے تھے، میری گود میں آپ کا سر تھا، آپ کی زبان پہ کچھ کلمات تھے، میں نے اپنے کان کو قریب کر کے سنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے 2 باتوں کی وصیت کی، ایک بات کی 3 مرتبہ وصیت کی، اور ایک بات کی 1 مرتبہ۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے جونیئرز ہیں، تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ 2 باتوں کی نصیحت تمہارے نبی نے کی۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اس کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ اس نصیحت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کل جب قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ رسول اللہ اپنی امت کا استقبال کریں گے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں نماز نہ ہوئی، چہرہ کالا ہوا
اور وضو کے نشان نہ ہوئے تو کیا ہمارے پاس حجت، کیا دلیل ہوگی کہ ہمارے نبی ہمیں پہچان لے کہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں؟ آپ تو اپنی امت کو پہچانیں گے ہی غرم معجلین، وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے۔ آج کتنی بے شرمی اور بے حیائی سے ایک مسلمان نوجوان، ایک مسلمان بزرگ، ایک مسلمان بچہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ مشاہدات تھے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ میں اللہ کی ذوالجلال کی، اس کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، معراج ایک تہوار نہیں ہے، معراج ایک معجزہ ہے۔ اس کے اندر سبق اور دروس ہیں، ہمیں ان دروس اور سبقوں پہ نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اسے ایک تہوار بنا کے، ہم ایک جشن بنا کے اپنی زندگی کو اس پر طرف برباد نہ کریں۔ اللہ کے لیے میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، میری باتوں کی تصدیق فرمائیں۔ میں نے اللہ کی کلام سے باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگر میں نے کسی آیت کا ترجمہ غلط کیا، میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ، آپ کا حق ہے کہ یہ محراب و منبر اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتا پھرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔